تو جہاد کا مقصد کیا ہے؟ کس مقصد کے لیے جہاد ہوتا ہے؟ تو اچھی طرح سن لو، جہاد ہوتا ہے اعلاء کلمۃ اللہ۔ جہاد کا ایک ہی مقصد ہے کہ اللہ کی توحید بلند ہو، اللہ کا کلمہ اونچا ہو جائے۔ اور یہ خود صحابہ کرام نے سوال کیا کہ آدمی کئی اغراض کے لیے لڑتا ہے، کئی مقاصد کے لیے لڑتا ہے، اور ہر ایک سمجھتا ہے کہ میں حق پہ ہوں اور میں جہاد کر رہا ہوں، ہر لڑائی کو جہاد بنایا ہوا ہے۔ تو جہاد فی سبیل اللہ، اس کا کیا معنی ہے؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے خود متعین کیا کہ من قاتل، جس آدمی نے قتال کیا اور مقصد کیا تھا لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ، جس نے اس نیت، اس مقصد کے لیے جہاد کیا کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے اور توحید اونچی ہو جائے، شرک مغلوب ہو جائے، کفر مغلوب ہو جائے، اور لا الہ الا اللہ یہ بلند ہو جائے۔ جو اس کلمے کی بلندی کے لیے لڑتا ہے، فرمایا ہوا فی سبیل اللہ، وہ ہے اللہ کی راہ میں لڑنے والا۔ اور جو دیگر ریاکاری کے لیے لڑتا ہے، یا اپنے ڈرون کی قیمت بڑھانے کے لیے لڑتا ہے، یا اپنے میزائلوں کو چیک کرنے کے لیے لڑتا ہے، یا اپنے اسلحہ کی قیمت یا نورہ کشتی لڑتا ہے، تم یوں کرو ہم یوں کرو، تو فرمایا یہ جہاد فی سبیل اللہ نہیں ہے، اس کا نام فساد ہے، اس کا نام فساد ہے۔ جہاد فی سبیل اللہ، اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو، اللہ کی توحید اونچی ہو جائے، شرک مٹ جائے، کفر مٹ جائے، اور کم از کم کفر اور شرک کی بدماشی یہ بند ہو جائے۔ فرمایا قاتلوا حتی لا تکون فتنہ، اس وقت تک لڑتے رہو کہ فتنہ نہ رہے۔ فتنے کا کیا معنی؟ کہ فتنہ نہ رہے۔ اگر عرب کا جزیرہ ہو تو شرک نہ رہے، اور عرب سے باہر کی بات ہو تو فتنے کا مطلب کفار کی بدماشی نہ رہے، اور کافر کا جبر و ظلم نہ رہے۔ کافر رہے لیکن مغلوب ہو کر رہے۔ جزیرہ عرب میں کافر کو رہنے کی اجازت ہی نہیں۔ اخرج المشرکین، اخرج الجہود من جزیرۃ العرب، اور فرمایا جزیرہ عرب یہ مرکز اسلام ہے، اس میں جزیہ بھی نہیں۔ کوئی کافر ذمی بن کے بھی سرزمین عرب اور جزیرہ عرب حجاز میں نہیں رہ سکتا، نہ مکہ میں نہ مدینہ میں، حتیٰ کہ کوئی کافر حرم کی باؤنڈری کراس ویسے بھی نہیں کر سکتا، ویسے بھی نہیں کر سکتا۔ فرمایا جہاں مرکز توحید ہے، جہاں دو دین جمع نہیں ہوں گے، اس لیے جو عرب کے مشرک تھے ان پر جزیہ نہیں ہے۔ جزیہ ہوتا ہے صلح پر، ان کے ساتھ نہ صلح ہے نہ جزیہ ہے، نہ انہیں ذمہ بنانا ہے۔ ان کو عرب میں مرکز توحید کے پڑوس میں رہنے کی اجازت ہی نہیں ہے۔ حضرت فاروق اعظم نے ڈنڈے سے نکالا تھا اخرج الجہود، اور آپ کی یہ وصیتوں میں سے تھا کہ یہودی ان کو نکالو۔ مشرکین تو سارے ویسے جو بدماش تھے وہ مارے گئے اور دوسرے مسلمان ہو گئے، یہودی باقی تھے۔ یہودی اس وقت کے نکلے ہوئے اب تک نکلے، اب تک ابھی وہ کہہ رہے ہیں ہم جائیں گے، اتنا آسان نہیں جانا، جائیں گے۔ تو میں عرض کر رہا تھا عرب کے علاوہ عجب کا قانون یہ ہے، فتنہ کا جب مراد یہ ہوگا تو اس فتنہ سے مراد ہے کفر کا زور، شرک کا زور اور بدماشی جب تک قائم رہے گی۔ قاتلو، اس وقت تک تم لڑتے رہو۔ یکون الدین کلہ للہ، یکون الدین، اور دین کیا ہے؟ فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین۔ جب تک غیر اللہ کے مزار باقی ہے، غیر اللہ کے دربار باقی ہے، غیر اللہ کی پوجا پاٹ کے مراکز قائم ہیں، فرمایا قاتلوا حتی لا تکون فتنہ ویکون الدین کلہ للہ۔ جب تک اللہ کی توحید بلند نہ ہو جائے اس وقت تک تم پہ قتال اور جہاد کرنا فرض ہے۔ تو جہاد کا مقصد کیا ہے؟ اعلاء کلمۃ اللہ، اللہ کی توحید کی سربلندی، یہ اصل ہے جہاد۔ اب